والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مرد ہیں یا عورت ہیں، اور بہت پیارا سوال ہے ان کا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے مرد کا ہی صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے، عورت کا صیغہ نہیں استعمال ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جینڈر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں ان کا کیا یعنی کہ جینڈر ہے، فرشتے کیا ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں؟ تو بہت پیارا سوال ہے بھائی آپ کا۔ دیکھیں، پہلی بات اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں کہیں بھی لے لیں، مسلمانوں میں لے لیں یا غیر مسلموں میں لے لیں، تو جو مطلب جسے کہتے ہیں نا کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے، کنسیپٹ کلیئر ہے۔ لیکن اگر آپ غیر مسلم میں بھی لے لیں یا مسلمانوں میں بھی لے لیں تو صیغہ مذکر کا ہی یوز ہوتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی انگریز یہ نہیں کہتا کہ گاڈ جو ہے وہ کرتی تھی، گاڈ نے کیا، گاڈ کر رہی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو صیغہ جو ہے وہ مؤنث مذکر کا ہی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ لیں اس کی کچھ ریزن ہے۔ اب ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم فور ایگزامپل اگر ہم یوں دیکھ لیں کہ اگر ایک مرد ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک ڈومیننسی تو دی ہے عورت کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حساب سے اب آپ دیکھ لیں خاندان کا اگر سربراہ ہے تو وہ مرد ہے، ٹھیک ہے؟ ڈومیننسی تو ہے نا اس کے پاس، کیونکہ دیکھیں مرد حاکم ہے عورت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الرجال القوام علی النساء، یعنی کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اسی طرح قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہاں یعنی کہ آپ کو صیغہ مذکر کا ہی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی مذکر کا ہی صیغہ استعمال کیا، کیونکہ دیکھیں صیغے تو دو ہی ہیں نا، مذکر یا مؤنث، تیسرا تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یعنی کہ ہم نے اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو نازل کیا، اِنَّا اللَّهُ لَحَافِظٌ، بے شک ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہم سے مراد کے بہت سارے خدا ہو گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ہم سے مراد اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی یعنی کہ اللہ اپنی پاور بتا رہے ہیں کہ میں نے نازل کیا ہے۔ اسی طرح مخلوقات میں آپ دیکھ لیں، مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کا جینڈر نہیں ہے، وہ ہے فرشتے، جس کا آپ نے جیسے بات کی۔ اب فرشتے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ احادیث بھی سنی ہوگی، سب کچھ سنا ہوگا کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ ایسا نہیں ہے، ان کا بھی کوئی جینڈر نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ فرشتے جو ہیں اللہ کے برابر ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مخلوقات کی بات تھی، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کا سوال تھا کہ اللہ مرد ہیں یا عورت ہیں، یعنی کہ ہم صیغہ زیادہ مرد کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ہر جگہ پہ جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ مرد ہی کا کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ڈومیننسی دی ہے، ٹھیک ہے؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ڈومیننٹ بنایا ہے، کس کے اوپر؟ عورت کے اوپر۔ تو اس وجہ سے جہاں بھی ذکر ہوا ہے وہ مذکر کے صیغے میں ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مخلوقات میں سے صرف ایک مخلوق ہے جس کو مذکر کے صیغوں سے مطلب جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہیں کیا نام ہے، فرشتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وجہ ہے کہ مطلب، لیکن اگر ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ کہیں کہ اللہ مرد ہے یا عورت ہے تو اللہ کا کوئی جینڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اللہ کو کسی جینڈر سے نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دو صیغے ہیں، تیسرا صیغہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اچھا، اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ فور ایگزامپل اگر ایک کرکٹ ٹیم ہے مردوں کی، تو کیا اس کو عورتوں کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ تو نہیں کھلایا جائے گا نا؟ کیوں؟ کہ وہ کمزور ہوگی۔ تو مرد کی جو کرکٹ ٹیم ہے یا فور ایگزامپل کسی چیز کی بھی ٹیم ہے، لازم بات ہے مرد کو اللہ تعالیٰ نے ڈومیننسی دی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ڈومیننٹ کیا ہے عورت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ جو مذکر کا صیغہ ہے وہ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہر جگہ پہ وہاں مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔